بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایت الاقواء جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 12ویں مرحلہ کی یہ چھٹی فصل ہے جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اس کا اقرار کیا جا سکتا ہے، اس کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں۔ اس کے بعد مرتبہ آتا ہے اس کے اسماء اور اس کی صفات کا، اور اس کے اسماء اور اس کی صفات عین ذات نہیں۔ اگر صفت عین ذات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات مرکب قرار پاتی ہے، اور اگر مرکب قرار پاتی ہے تو وہ حد بندی ہو جاتی ہے اور وہ مخلوق کی مثل ہو جاتی ہے۔ تو پہلی صفت علم کے بعد یہ ہے صفت قدرت۔ سب سے پہلے قدرت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ آپ اس عالم میں بھی دیکھیں قدرت کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ انسان میں وہ قوت جس سے وہ فعل کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ ذات کے مرتبے سے ہٹ کے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، وہ اسماء وجودی، اس کی صورت میں یہ قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اور قدرت کا تعلق بھی مخلوق سے ہے، یعنی مخلوق کو خلق کرنے کی قدرت۔ ذات اس سے بہت ہی مافوق ہے، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ ذات حق تعالیٰ جس چیز کو وجود دیتی ہے وہ اس کو بدرجہ عتم اور کامل حد تک اس کو پائے ہوئے ہوتی ہے، اس طرح متعین نہیں ہوتی اس مقام و مرتبے پر، بلکہ اس سے مافوق ہوتی ہے۔ تو قدرت وہ قوت جس سے فعل صادر ہوتا ہے، وہ قوت جس سے انسان سے فعل صادر ہوتا ہے، انسان نہیں بلکہ کوئی بھی شے، اور وہ فعل جو ہے اگر اس کے عین علم اور پلس مشیت و ارادہ کے تحت، یعنی جو علم میں اس کا ایک، ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے گھر بنانا ہے تو پورے گھر کا نقشہ اور گھر اس میں عین ہی اس کے مطابق ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو فعل ہے عین اس کے علم کے مطابق ہے، اس نے اپنی قوت کو تصرف کیا عین علم کے مطابق۔ تو یہ تعریف وہ قوت جو علم کے مطابق ہو اور اس سے فعل صادر اور ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ اب یہ ہوگی عام قدرت کی تعریف۔ اب قدرت دو طرح کے لوگ، دو چیزوں میں پائی جاتی ہے، ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، خالق کی قدرت، ایک مخلوق کی قدرت۔ اب جو ہم نے عرض کیا تھا کہ ذات حق تعالیٰ یہ مطلق الوجود ہے، یہ ہے ممکن الوجود، اور جو ممکن الوجود ہے اس کو دیا گیا ہے اختیار۔ اب چونکہ یہ ممکن الوجود ہے تو واجب اور عدم اس کے لیے برابر ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم کوئی فعل کرنا چاہیں تو کریں، چاہے تو نہ کریں۔ اب اسی تعریف کو متکلمین نے، عام لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی، پنجابی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی یہی انہوں نے داغ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب کسی چیز فعل کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ انجام دے یا نہ دے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا خوبی ہے کہ اگر وہ کرنا ہے تو کرے اور نہیں کرنا تو نہ کرے، اس میں اس کی خوبی کیا ہے؟ کیونکہ مطلق الوجود میں ایک جہت ہے۔ اب وہ جہت کیا ہے کہ جس کو فعل کو کرنا ہے اس کو وہ کرتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب اللہ کسی فعل کو کرنا چاہتا ہے تو اب اس میں دوسری طرف نہیں ہے، وہ اس کو کرتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو پھر وہ اس میں ہونے کی طرف نہیں، اس کو نہیں کرتا، کیونکہ وہ عالم بھی ہے، مطلق عالم ہے۔ جو انسان جو علم رکھتا ہے اس میں وہ ہو سکتا ہے اس کا حقائق سے تعلق ہو سکتا ہے نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے وہ جہل پر مبنی ہو۔ اس لیے انسان میں بھی جس چیز کا اس کو علم ہوتا ہے، مثلا انسان کو علم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کہا کرتے تھے کہ آپ کپڑے اتار کر باہر بازاروں میں نکل جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس کا اختیار ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اختیار ہے، لیکن ہم کریں گے کبھی نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ یہ انتہائی بری چیز ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کا فائدہ 1% بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ جس چیز کو کرنا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں 1% نقصان بھی نہیں ہے، تو جس میں فائدہ ہے وہ تو وہ کرے گا، اور جس کو نہیں کرنا اس میں تو 1% بھی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کو نہیں کرے گا۔
اس لیے احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، صبح کی دعاؤں میں بھی ہے کہ وَإِن شَاءَ فَعَلَ، وہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو جس کو نہیں چاہتا وہ اس کو نہیں کرتا۔ یہ دوسری طرف ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ مخلوق کی تعریف ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ جس سے چاہتا ہے نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ دو اعتراض وہ کہتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ جبر لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کرنا وہ تو کرنا ہی کرنا، تو یہ تو جبر ہو گیا، اور جس کو نہیں چاہتا نہیں کرنا وہ تو جبر ہو گیا نہیں کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جبر لازم اس وقت آتا ہے جب کسی غیر کی طرف سے ہو، کہ جیسے انسان نے کرنا ہے اسے کوئی مجبور کرے تو وہ اس کو نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے غیر کی، اس کا غیر اس مقام و مرتبے پر ہے ہی کوئی نہیں، تو کون ہے جو اس پر جبر کرے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر وہ جبر ہے بھی تو اس کی ذات اس کی خود کی طرف سے ہے، اور خود کی طرف سے تو جبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان مثلا ایک چاہتا ہے کہ میں نے یہ لازمی کرنا ہے، تو وہ اس کا جبر ہوتا ہے، وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، انسان ایک کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے 100%، تو وہ اب کرے گا ہی کرے گا، اور کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہیں ہے تو وہ ضرور کرے گا۔ تو یہ جبر جو ہے غیر کی طرف سے ہوتا ہے، ذات کی طرف سے جبر نہیں ہوتا۔ یہ ایک بنیادی بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ کا جو فعل ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، وہ دونوں میں ایک طرح ہو تو پھر اس سے تشبیہ لازم آتی ہے کہ اللہ کی قدرت بھی ایسے ہی ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اور مخلوق کی قدرت بھی ایسے ہے۔ ایک اور اشکال وہ جو متکلمین یا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ قرآن میں اکثر جگہ پہ آیا ہے، مثال کے طور پر وہ اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اگر چاہے تو اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن میں ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان ہی بنا دیتا، کسی کو کافر نہ بناتا۔ یہاں پر ہے لو شاء، اگر اللہ چاہتا۔ یہ اس جملے کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ۔ شرطیہ وہ ہوتا ہے جس میں شرط ہوتی ہے اگر، جیسے اگر سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، اگر اللہ چاہتا تو سب مسلمان ہوتے۔ جملہ شرطیہ میں اس کو کہتے ہیں لو امتناعیہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اس پہ امام کی حدیث بھی ہے کہ جو یہ اگر اس جملہ شرطیہ ہو تو دیکھتے ہیں یہ ہے شرط، پہلے جملے کو کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں جزا۔ جیسے شرط یہ اگر سورج نکلے گا، یہ شرط ہے تو پھر سورج روشن ہوگا شرط ہے، یہ جزا ہے۔ اب جزا کو دیکھتے ہیں کہ فعلی جزا ہو رہی ہے، کیا سب مسلمان ہیں؟ سب مسلمان نہیں ہیں۔ اگر سارے مسلمان نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا، کیونکہ وہ چاہتا تو وہ کرتا۔ اس سے پتہ لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں لا امتناعی۔ یہ بڑا واضح ہے، اس قرآن میں بہت سی آیات ہیں، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ نے کہا اگر وہ چاہتا تو یہ کرتا، تو وہ جو نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہیں چاہا۔ یہاں پہ بھی ایک ہی طرف آتی ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو اس لیے نہیں کیا۔ اگر وہ حقیقی چاہتا تو فعل ہی اس کا ظاہر ہوتا، وہ کرتا۔ اللہ کی طرف دوسری نہیں ہے۔ اس طرح کی احادیث میں وارد ہے کہ ایک دسانی کی احادیث جو ہے امام صادق علیہ السلام سے، ایک دفعہ اس نے سوال پوچھا کہ اگر اللہ چاہے کل عالم کو ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے، تو امام نے اس کو کہتے ہیں محال، یعنی ممتنع الوجود۔ ابھی ہم نے تعریف میں عرض کیا کہ مطلق الوجود میں اس کی ضد ہے ممتنع الوجود، تو ممتنع الوجود کا یہاں پہ جو وجود ممتنع ہے جس کا ہونا، وہ اس کا یہاں سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کی ذات کا تعلق ہے جو چیز ہو سکتی ہے۔ ممتنع الوجود اس کی ضد ہے۔ آپ کہیں گے اس کی ضد وہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ یہ شر ہے، یہ ذات تعالیٰ خیر ہی خیر ہے، اس سے جو بھی ظاہر ہوگا وہ خیر ہوگا، تو جو شر ہے وہ اس سے صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ محالات عقلی بھی ان کو کہتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عالم میں اگر یہ خیر ہی خیر ہے، تو اس عالم میں جو نظر آ رہا ہے، اس عالم میں ہر چیز خیر ہے، زلزلے آنا، مختلف اس طرح کے واقعات ہونا، ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا اور بتایا کہ اس نے بڑے ہو کر اپنے باپ کو قتل کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ اصل میں خیر کر رہا ہے، انسان کو تو مستقبل کا معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ شر ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کی نسبت سے شر ہے۔ جو میرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے نا، میرے لیے شر ہے۔ وہ کسی کا تو دوست ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، وہ اس کے لیے تو خیر ہے۔
اس لیے تمام افعال جو ہیں بالذات ہم نے عرض کیا تھا وہ خیر ہے، لیکن وہ نسبی شر ہوتے ہیں، اگر اس کو عقل کے مطابق انجام، فعل بالذات وہ شر نہیں ہوتا، مخلوق بھی کوئی بھی بالذات شریر نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو تشبیہ کی حد سے بھی نکالنا ہے، اگر آپ کی قدرت وہی ہے کہ کرنا اور نہ کرنا، اسی طرح یہاں پہ بھی وہی ہے، تو یہ تشبیہ لازم آتی ہے، اور تشبیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حرام ہے۔ اسی طرح ممکن الوجودات میں مختلف احادیث میں آیا ہے، ہاں عرض کر رہے تھے کہ وہ انڈا اللہ اگر چاہے تو وہاں میں ہم نے کہا کہ اگر تو اس کو اپنی آنکھوں میں اپنی ذات میں دیکھ رہا ہے، اس نے کہا کیسے؟ امام نے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین پہاڑ تو اس اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھ کی پتلی میں سمو دیا، کتنی چھوٹی، اور اس میں یہ سارا کچھ سمو دیا ہے۔ اب امام نے یہ نہیں کہا کہ انڈا انڈا ہی رہے اور وہ تمام عالم اس میں ہو جائے جمع۔ ہاں ایک اور حدیث میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو جیسے ہاتھی کو سوئی میں سے گزار سکتا ہے، اگر چاہے تو ہاتھی کو لطیف کر دے اور سوئی کے سوراخ کو بری کرتا کرتا بڑا کر کے اس سے گزار دے، لیکن ہاتھی ہاتھی رہے اور سوئی کا سوراخ سوراخ ہی رہے تو اس میں سے وہ گزر جائے، یہ محال عقلی ہے۔ کیوں؟ خود اللہ نے اس کو ایسا نہیں بنایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ سے سوال کیا گیا تو اس حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تیرا برا ہو تو اللہ کو عجز سے، یعنی اس کو اس کی صفت بیان عجز سے نہیں کی جا سکتی، اس کی صفت کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، عجز کا تعلق نہیں۔ اسی طرح حضرت علی سے بھی ایک سوال ہوا، اگر انسان اللہ چاہے تو اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے، انہوں نے کہا بنا سکتا ہے، لیکن جس کو خدا بنائے گا وہ مخلوق ہوگی کہ خالق؟ بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں اللہ چاہے تو بنائے، جب اللہ بنا رہا ہے تو جو چیز بن رہی ہے وہ تو مخلوق ہے، جبکہ حقیقی ذات ہے تعالیٰ تو مطلق الوجود ہے، وہ تو خالق ہے۔ تو وہ تو عنوان آپ کہیں گے میں ایک چیز کو بناؤں وہ میری طرح ہو، یعنی وہ میری طرح خالق بھی ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ اسی محالات عقلی میں سے ہے۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ حقائق سے اس قدر آشنا نہیں ہوتے، اور پھر اس سے وہ جو تصورات اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ تھیس لوگ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ کر دیتا وہ کر دیتا، اللہ چاہے تو مخلوق میں آ جاتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ مخلوق بن کر اس عالم میں آ جاتا، نعوذ باللہ۔ اگر وہ آ جاتا تو وہ محدود ہو جاتا، وہ تو خلق کے مشابہ ہو جاتا۔ تو آپ کیسے پہچانتے کہ وہ خود وہی خالق ہے؟ آج اعتراض کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اگر وہ آ جاتا تو وہ تو خلق کے مشابہ ہو جاتا، پھر تم کہتے یہ تمہاری طرح ہی ہے، یہ اس سے بدتر ہے۔ اور محال عقلی بھی ہے کہ بسیط چیز جو ہے وہ محدود ہو جائے، یہ محالات عقلی میں سے ہے۔ اس لیے اس طرح کے سوالات یہ ان کے وہم کی اختراع ہے جس سے وہ مغالطہ ڈالتے ہیں، اس لیے اس کا جواب جب دینا ہو تو عقلی کلی قوانین سے ہمیشہ دینا چاہیے۔ اسی طرح حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو خلق کیا وہ اپنی اس قوت و قدرت، اللہ کا یہ قوت و قدرت ہے، یہ عین اس کے علم کے مطابق ہے۔ اس لیے انسان سے جو فعل صادر ہوتے ہیں اور اس کا علم جو ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے، جبکہ انسان سے جو برے افعال یا غلط افعال ہوتے ہیں اس علم ناقص کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے عقلی کلی قوانین کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ علم جو ہے یہ اس نقص کی حد سے نکلے، تو انسان سے جو فعل صادر ہو وہ انسان کا فعل درست ہو۔ اس کے علاوہ جو اور حدیث ہیں تو اس حد تک یہ قدرت کا ایک مقدمہ ہے۔ انشاءاللہ جو متن کتاب ہے انشاءاللہ اگلے مباحث میں عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔